کا جس لفظ کے اوپر میں نے یہ ایرو رکھا ہوا ہے لفظ ہے تو ون کی واؤ کے آگے یہ جو یا ہے، واؤ کے اوپر دو زبر ہیں، آگے یا ہے، یہ یا اگر آیت کو ملا کے پڑھیں تب بھی یہ یا نہیں پڑھیں گے، نہ ملا کے پڑھیں یعنی یہاں پہ وقف کریں تب بھی یہ یا نہیں پڑھا جائے گا، وقف کریں گے تو وا پڑھا جائے گا۔ اگر آپ یہ کیونکہ قرآن پاک میں بھی یہ لفظ آتا ہے تو قرآن پاک میں پڑھتے ہوئے وقف نہیں کریں گے یعنی ملا کے پڑھیں گے تو پھر تو ون آگے جو آیت ہوگی وہ پڑھا جائے گا، اس وقت بھی یہ یا کو نہیں پڑھیں گے ملا کے پڑھنے کی صورت میں بھی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ یا کیونکہ جب سے آپ پڑھتے ہوں گے، جب بھی اس طرح کا لفظ آپ پڑھتے ہوں گے آپ کے ذہن میں آتا ہوگا ضرور کہ یا نہ ہی وصل میں پڑھا جا رہا ہے یعنی ملا کے پڑھیں آیت کو تب بھی یہ نہیں پڑھا جا رہا، وقف میں پڑھیں تب بھی یہ نہیں پڑھا جا رہا، تو اس یا کو لکھنے کی ضرورت کیا تھی؟ یہ یا جو ہے وہ کیوں لکھا ہوا ہے؟ آج میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیوں لکھا ہوا ہے۔ دو لفظوں کو ایک لفظ یہ ہے، سیم لفظ ہے، اس کے بعد وہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں۔ یہ دیکھیے یہ لفظ ہے ہدن کی دال کے آگے بھی ہے کیا ہے؟ یا ہے۔ اب یہاں پر سوچنے والی بات یہ ہے کہ یا پڑھا کیوں نہیں جاتا؟ وجہ کیا ہے اس کی؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ قرآن پاک جو ہے سب سے پہلے جو ہے یہ جو خط ایک رسم الخط ہوتا ہے، یعنی جو قرآن پاک جس الفاظ میں لکھا ہوا ہے اس لکھنے کو رسم الخط کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے الحمدللہ رب العالمین، عین کے اوپر کھڑا زبر ہے، اگر یہ عین الف زبر آ نہیں ہے، عین کے اوپر کھڑا زبر ہے یہ، اور تون ہے، تون کے بعد یا ہے، پڑھا جانا لیکن نہیں پڑھا جا رہا، اس کو وقف میں بھی وصل میں بھی دونوں صورت میں نہیں پڑھا جا رہا، تو یہ رسم الخط جو ہے قرآن پاک کا، یہ لکھنے کو جس طرح کا لکھے ہوئے ہیں اس کو رسم الخط کہا جاتا ہے۔ اب سب سے پہلے یہ خط جو ہے رسم کوفی میں تھا، پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے جب قرآن پاک اکٹھا کروایا اس وقت جو لکھوایا تو خط جو ہے رسم عثمانی میں لکھوایا گیا۔ اب جو ہم پڑھ رہے ہیں قرآن پاک، یہ جو لکھا ہوا ہے یہ خط رسم عثمانی میں ہے لکھا ہوا ہے، تو رسم عثمانی خط رسم عثمانی میں ایسے ہی لکھا جاتا تھا، اس کا لکھنے کا انداز، لکھنے کا طریقہ ایسے ہی تھا، یعنی تا اور تا کے بعد واو پھر یا، واو کے اوپر دو زبر آگے جو ہے وہ یا لکھ دیا جاتا تھا، پڑھیں گے نہیں لیکن لکھا ایسے ہی جائے گا، اس کو پڑھیں گے یا نہیں پڑھیں گے یہ دونوں صورتوں میں، لیکن یہ یا لکھا ضرور جائے گا۔ تو ون پڑھا جائے گا، وقف کریں گے تو وا پڑھا جائے گا، وقف نہیں کریں گے تو ون آگے جو آیت ہوگی وہ ملا کے پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے؟ یہ یا نہیں پڑھیں گے۔ اب یہ کس وجہ سے؟ خط رسم عثمانی میں ہے، اس کا لکھنے کا انداز اس عربی کا جو ہے ایسے ہی ہے، اس لیے اس یا کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اعراب کی جہاں تک بات ہے، لوگ سوچتے ہیں کہ اعراب جو ہے وہ کب لگے تھے؟ یہ اعراب جو ہے پہلے جو ہے صرف نقطے تھے، پھر یہ عبد المالک بادشاہ تھا، اس کے دور میں عبد المالک نے اپنے گورنر حجاج بن یوسف کو کہا کہ آپ اس میں مزید جو ہے وہ سہولت پیدا کریں تاکہ پڑھنے والوں کے لیے سہولت پیدا ہو، ان کو آسانی ہو جائے ان کے لیے۔ تو حجاج بن یوسف اس دور کا گورنر تھا، انہوں نے پھر اس گورنر نے، مشہور یہی ہے آج کل کہ حجاج بن یوسف نے لگوائے تھے، لیکن ایسا ہے نہیں، عبد المالک جو بادشاہ انہوں نے حجاج بن یوسف اپنے گورنر کو کہا، پھر حجاج بن یوسف نے آگے جو بات لکھی ہے میں وہ آپ کو بتا رہا ہوں، نصر بن عاصم نام کے تھے، ان کو کہا کہ آپ اس میں جو ہے وہ اعراب لگائیں، انہوں نے پھر آگے جو ہے وہ اعراب لگائے۔ یہ اعراب کا مطلب زبر زیر پیش، یہ جو حرکات ہیں زبر زیر پیش، حرف کے اوپر تا کے اوپر پیش ہے، واو کے اوپر دو زبر ہیں، کبھی واو کے نیچے زیر ہوتا ہے، تو یہ اعراب ہے۔ یہ اعراب جو ہے ان کے دور میں پھر نصر بن عاصم نے جو ہے وہ لگائے تھے۔ تو یہ ڈیٹیل آپ کے سامنے یہ حقیقت جو ہے وہ رکھنی تھی، میں نے کہا کیونکہ جتنے لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں ہر روز ان کو سکھاتا ہوں، تو یہ تحقیق بھی ان کے سامنے رکھنا لازمی تھا۔ اور اب آپ اس ویڈیو کو جب دیکھیں گے، ویڈیو کو دیکھنے کے بعد کمنٹ سیکشن میں ضرور کمنٹ کر کے بتائیے گا کہ یہ چیز آپ لوگ کو پہلے کسی نے بتائی تھی، آپ نے سنی تھی یا نہیں سنی تھی۔ سنی تھی تب بھی کمنٹ سیکشن میں فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، پہلی دفعہ پتہ چلا ہے تب بھی کمنٹ سیکشن میں ضرور فیڈ بیک دیجیے گا۔
اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر